دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قبر کا امتحان میرے شیخ طریقت کا رسالہ، اس میں درود پاک کی فضیلت لکھی ہے جامع صغیر حدیث نمبر 4580 کے حوالے سے۔ چنانچہ لکھا ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، جہاں پر ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ نت نئے کھانوں کی لذتوں میں منہمک ہیں، مگر یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بال بچے بہت پیارے لگتے ہیں، مگر سب کو چھوڑ کر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ دوستوں کی محفلیں سنی ہو جائیں گی، یہ وسیع و عریض کمرے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے مساجد سے موت کے اعلانات کو سنتے ہوئے، مرنے والوں کی آنکھیں بند کرتے ہوئے، ان کو غسل دیتے ہوئے، کفناتے ہوئے، کندھے دیتے ہوئے، قبر میں اتارتے ہوئے، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ کون سا گھر ہے جہاں سے جنازہ نہیں اٹھا؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں قبرستان نہیں ہے؟ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، مگر آخرت کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں، اور نت نئے سامان عیش و عشرت ہمیں درکار ہے۔ حالانکہ مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہ فرمایا، اور باوجود دنیا و آخرت کے مالک کونین ہونے کے آپ نے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں۔ اعلی حضرت اس کو یوں نظم کرتے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں۔ مگر غور کیجئے، آپ کو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اچھی نیتیں کر لیجئے، جس قدر حسب حال اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم دو جہاں کے سردار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر تھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پاس بیٹھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک تہبند شریف کے سوا کچھ نہ تھا، اور پہلو اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں چمڑا صاف کرنے کا مسالہ رکھا تھا، ایک کھال لٹکی ہوئی تھی، ایک ساڑ
کے قریب جو رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دو جہاں کے آقا، غریبوں کے والی، سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرماتے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیے، یہ آپ کا کل خزانہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ ہیں جو باغات اور محلات میں آرام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نبی اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو جہانوں کے سردار، غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، یاد رکھیں۔ آپ کا یہ فقر اختیاری ہے، آپ نے دنیا کی آسائشوں اور عیش و طرف سے سروکار نہیں رکھا، کس لیے؟ یہ فانی ہے۔ اور غلاموں کو بھی درس دینا منظور تھا کہ وہ بھی عیش و تعیش سے دور رہیں۔ ایک اور رقت انگیز واقعہ سنیے، یہ مدارج النبوت کا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے میں ایک بار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر ہوا۔ حجرہ مبارکہ میں چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، جس میں پاک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ پوچھا، اے عبداللہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی خواب گاہیں تو ریشم و کم خواب کے بستروں سے سجی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسی کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس نے آپ کے نورانی جسم پر نشانہ ڈال دیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رنجیدہ مت ہو، ان کے لیے صرف دنیا کی چند روزہ بہار ہے اور ہمارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے تو مستی بڑھتی چلے جاتی ہے، اور عیش و عشرت کے سامان لگژریز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کریں، یہ نرم و نازک بستروں پر کب تک ہم موج کریں گے؟ قبر کی مٹی یاد نہیں آتی؟ نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر لٹائیں گے۔ ایک بڑی عبرت والی حکایت سنیے۔
کہتے ہیں کہ بادشاہ کی کنیز محل میں صفائی کرتے کرتے تھک گئی تو بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ بادشاہ اچانک جب کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نوکرانی شاہی بستر پر لیٹی ہے۔ بڑا غصہ آیا، کوڑا اٹھایا اور خادمہ کو دے مارا۔ وہ خادمہ تڑپ کر جاگ اٹھی، پھر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرانے لگی۔ بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا، چلا کر کہا ایک تو بے ادبی کی، پھر ہنس رہی ہو۔ کنیز بڑی سمجھدار تھی، جو اس نے جواب دیا یاد رکھنے جیسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کاش مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ بھی یاد رکھیں۔ کہا علی جا، مجھے اس خیال سے ہنسی آ گئی کہ 2 گھڑی اس نرم اور آرام دہ بستر پر غفلت سے لیٹی تو سزا میں 1 درہ کھانا پڑا، تو جو اس پر عمر بھر سوئے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ قبرستان۔ 4 کندھے دیتے ہیں، 5واں اوپر ہوتا ہے، 5 جاتے ہیں، اور جب قبرستان سے واپسی ہوتی ہے 5 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، 4 واپس آتے ہیں، 5ویں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، نرم بستر پر نہیں، خاک پر، مٹی پر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا چھوڑ جانا ہے، جب چھوڑ جانا ہے تو اس میں دل کیوں لگائیں؟ آخرت کی تیاری کریں، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، مگر دنیا کی مستی ایسی چھائی ہے کہ بس ہم نے وہ کام کرنا ہے جو دنیا کا فائدہ کرے، ہم نے وہ علم سیکھنا ہے جو دنیا کا فائدہ کرے، ہم نے اس چیز کو وقت دینا ہے جس سے دنیا بن جائے، بلکہ دعا بھی وہ مانگنی ہے جو دنیا والی ہو۔ دعا میں بھی آخرت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یہ مسلمان کو شایع نہیں ہے، مسلمان کہ یہ شایان شان نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے صرف دنیا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کریں تو صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ آئیے آپ کو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد 201 202 بھی پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔
اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو وہ کافر جن کی دعا صرف دنیا طلبی پر مشتمل ہوتی ہے، آخرت پر کافر کا اعتقاد نہیں، اس کے بارے میں ارشاد ہوا آخرت میں ان کا یعنی کفار کا کچھ حصہ نہیں، اور جو ایماندار ہے اس کی شان کیا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رہے، اگر مسلمان دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تقویت کے لیے ہے تو یہ دعا بھی دینی امور سے شمار ہوگی۔ صراط الجنان میں لکھا ہے صفحہ نمبر 319 پر، لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً یعنی بالکل فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں کہ وہ آخرت کو فراموش کر دے اور اللہ تبارک و تعالی سے صرف دنیا طلبی کرے۔ تو آخرت کی طرف توجہ کرنی پڑے گی، نہ کریں پھر بھی مر جائیں گے، پھر بھی چلے جائیں گے۔ توجہ کریں گے، قبر میں گلنے سڑنے کو یاد کریں گے تو کچھ تیاری کا ذہن بن جائے گا، استغفار کا ذہن بن جائے گا، توبہ کی طرف توجہ جائے گی، گناہوں سے کچھ جان چھوٹنے کے اسباب ہوں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ کچھ آخرت بننے کے معاملات ہوں گے۔ تو مسلمان کے لیے آخرت ہے، کفار کے لیے دنیا ہے، دنیا کی راحتیں، ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں کفار کو بہت وہ مال دولت اور خوشحالیاں ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں کہ کفار کی عیش و عشرت مسلمانوں کو غافل نہ کرے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 197 میں ارشاد ہوتا ہے لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کافروں کا اہل گہلے شہروں میں پھرنا، اتراتے ہوئے پھرنا کافروں کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑی پونجی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے اور آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان رہے، اسلام پر خاتمہ ہوا تو جنت کی ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتیں، اور جو کافر مرے گا اس کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں، اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کا دائمی یعنی ہمیشگی کا عذاب۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ نادان مسلمان جو گناہوں کی پاداش میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جی ہاں، ڈرنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمیں امان عطا فرما دے۔
آخری کار رب کی رحمت سے یا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، اب کفار حسرت کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. تو مقام شکر ہے مسلمان ہیں. کافروں کو دیکھ کر، ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر، ان کی ترقیاں دیکھ کر رشک نہ کریں. قابل رشک کون ہے؟ سنیے، میرے مرشد فرماتے ہیں دنیا میں قابل رشک وہی مسلمان ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. کاش آخرت کی طرف توجہ ہو، یہ ذہن بن جائے، پختہ ہو جائے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. تو پھر کیا دل لگائیں اس سے؟ آخرت کی تیاری کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کریں، آخرت میں کام آنے والے اعمال کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کریں. توفیق اسی کی طرف سے، اور ہم اسے توفیق طلب کرتے ہیں. ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نیک بن جائیں، واقعی نیک بن جائیں، ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.